جی ناظرین، آپ کو پروگرام کے اس دوسرے حصے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ آج جو ہے وہ ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ ہے کہ مسلم فیوچر ان دا ورلڈ، کہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا کیا فیوچر ہے، کیا مستقبل ہونے جا رہا ہے، جو کہ مجموعی طور پر مختلف خطے کی سیاست ہے، مختلف جگہوں پر جو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کے حساب سے کیا صورتحال بننے جا رہی ہے۔ تو ہم اس وقت جو ہے وہ ایک خصوصاً تھوڑا سا پہلے ہندوستان کے اوپر بات کریں گے، جو کہ ایک نئی چیز دیکھنے میں آئی ہے اس وقت۔ لاسٹ ویک آپ نے دیکھا کہ جناب مودی گئے ہوئے تھے سعودی عرب کے دورے پر، تو وہاں پر ان کو جو ہے انہوں نے اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا۔ تو اس کے بعد جو فیوچر ہندوستان میں خاص طور سے مسلمانوں کا رہے گا، پہلے اس کے اوپر بات کریں گے، اس کے بعد پوری دنیا میں مجموعی طور پر مسلمانوں کے اوپر بات کریں گے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے جس شخصیت کو اس وقت ٹیلی فون لائن کے اوپر دعوت دی ہے، آج ہمارے گیسٹ رہیں گے، ریسرچ اسکالر بھی ہیں آپ، جرنلسٹ بھی ہیں، جناب پرویز شکو صاحب۔ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ ہدایت ٹی وی والوں کو میرا سلام اور ان کے تمام سامعین کو میں اپنا سلام پیش کرتا ہوں۔ جناب تو جیسے کہ آپ جی ہاں السلام، جیسے کہ آپ اس وقت ہندوستان میں ہیں، تو پہلے ہم جو ہے وہ اس موضوع کے تحت تھوڑا سا بات کر لیں کہ کیونکہ وہاں پر آپ کی گہری نگاہ ہے، وہاں کی سیاست کے اوپر، وہاں کی اونچ نیچ کے اوپر آپ گہری و دقیق نگاہ رکھتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں گے کہ جو اس وقت آپ کے یہاں سے مودی جی گئے ہیں اور ان کو وہاں پر سعودیہ کا اعلیٰ ترین اعزاز سے ان کو نوازا گیا ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا فیوچر کیا رہے گا؟ کیونکہ جب سے شاہ سلمان اقتدار میں آئے ہیں انہوں نے یمن کے اوپر اتنی بمباری کی ہے جتنی مجموعی طور پر جنگ عظیم دوئم میں بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس کے بعد عراق کے اوپر اور شام میں اور مزید شدت آئی ہے۔ تو اب کیا مسلمانوں کی باری، ہندوستان کے مسلمانوں کی باری آ رہی ہے؟ یہ تمغہ جو ہے وہ کیا نوید سنائے گا؟ میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، جہاں تک شیخ حضرات کا تعلق ہے، شیخ حضرات یہ جو ان کا ہمیشہ اسرائیل اور دوسرے ایسے ہی ممالک وغیرہ کا بڑا سپورٹ کرتے آئے ہیں، اس لیے یہاں کا مسلمان شیخوں کو پسند نہیں کرتا، یہاں کا عام مسلمان شیخ حضرات کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ یہ ہمیشہ اسرائیل اور ایسی طاقتوں، ایسی منفی طاقتوں کو ساتھ دیتے آئے ہیں اور ان کا سپورٹ کرتے چلے آئے ہیں۔ اور جہاں تک رہا مودی جی کا سوال، بحیثیت بی جے پی لیڈر اور گجرات واقعے کے بعد مودی جی کو مسلم اکثریت پسند نہیں کرتی ہے۔ تب مسلمانوں کے مستقبل پر ایسے انعامات کے دینے اور ان کے ذریعے لیے جانے پر میں سمجھتا ہوں اس سے کوئی مسلمانوں کے مستقبل پر کوئی فرق آنے والا نہیں ہے، کیونکہ جہاں جو انعام دیا جا رہا ہے، جو دے رہے ہیں، ان کو بھی یہاں کا جو ایک عقل مند اور ایک پڑھا لکھا طبقہ اور مسلم طبقہ ہے وہ، کیونکہ آئے دن ان کا جو اسرائیل کے اور دوسری طاقتوں کو انہوں نے سپورٹ دیا ہے، تو یہاں کا مسلمان جو ہے، جو امن پسند مسلمان ہے، وہ ان سے بہت مطمئن نہیں ہے۔ اور گجرات واقعے کے بعد مودی جی کی جو ایک صورت ابھر کے آتی ہے، اس سے بھی ایک عام ایک مسلم طبقہ جو ہے اور جو مسلم اکثریت ہے وہ مودی جی کو بھی نہیں پسند کرتی ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کے دیے جانے سے مسلمانوں کے مستقبل پر کچھ ایسا کوئی خاص اثر پڑنے والا ہے۔ اچھا، ایک طرف تو یہ ہے کہ خاص اثر نہیں پڑنے والا ہے، یعنی مسلمان اس کے اوپر جو ہے وہ ان سے ناراض ہیں اور ان کو پسند نہیں کرتے، ایک چیز تو یہ آ گئی۔ کیا یہ بات شاہ سلیمان کو نہیں پتا تو پھر انہوں نے ایک ایسے شخص کو میڈل پہنانے کا مقصد صاف ظاہر ہے کہ اس کی شدت میں مزید جو ہے وہ اضافہ کیا جائے اور اس کو مزید تھپکی لگائی جائے، تاکہ جو مسلمانوں کے اندر مزید پیسہ لگایا جائے اور وہ خارجی قوتوں کو مزید ابھارا جائے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا؟ میں تو ایسا نہیں سوچتا ہوں، اور جہاں تک کہ مودی جی کا ہے سوال، ابھی کیونکہ ابو ظہبی میں بھی گئے اور وہاں پر انہوں نے ایک مندر کا بنوانے کا وہ کام کیا، اس سے بھی یہاں پر کوئی اثر نہیں پڑا کہ وہ مودی جی کو فیور میں سب ہو جاتے، تو اس سے کوئی ایسا خاص اثر نہیں پڑے گا۔
خاص اثر نہیں پڑ رہا. اچھا یہ بتائیے کہ تمام چیزوں کی دیکھیں جو جڑ ہوتی ہے وہ انسان کا معیار تعلیم ہوتا ہے. جو قومیں تعلیم یافتہ ہوتی ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, وہ بہت آسانی سے کسی کا ایندھن نہیں بنتے, آسانی سے کسی کے اہل کار نہیں بنتے, آسانی سے کسی سے استعمال نہیں ہوتے. تو اصل جو بیس ہے وہ ہمارا معیار تعلیم ہے. تو ہندوستان کے حوالے سے ہم بات کر لیں, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھا لیں اور آپ سے یہ پوچھتے چلیں کہ ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا معیار تعلیم ہے؟ بے شک تعلیم تو ہر شعبہ حیات کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے سانس لینا. جہاں تک میرا جہاں تک کیا یہ حقیقت ہے کہ تعلیم جو ہے بالکل ایسی ہے جیسے شعبہ حیات کے لیے اتنی ضروری ہے جتنی زندہ رہنے کے لیے ہمیں سانس کی ضرورت ہے. میں ایسا نہیں مانتا کہ سارے مسلمانوں کا تعلیمی معیار پستہ ہے یا گرا ہوا ہے. اکثر کچھ گوشوں پر نظر ڈالی جائے تو یہ معیار تابناک بھی نظر آتا ہے, لیکن اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جن کی تعلیمی معیار پستہ ہے اور وہ بہت ہی آسانی سے سیاسی رہنماؤں کے ذریعے استعمال ہو جاتے ہیں, جن کا ایسے ہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں کہ کسی کو تمغہ دے دیا, کسی کو انعام دے دیا, تاکہ وہ ایسے ہی بیچارے جو کم پڑھے لکھے اور جو پستہ تعلیم کے لوگ ہیں وہ اس چمک اور اس کو دیکھ کے اور وہ کچھ ایک رائے قائم کر لیں اور یہ کر لیں. تو تعلیم کی تو بہت ضرورت ہے اور تعلیم کا معیار جو ہے بہت, میں یہ نہیں کہتا کہ ہر مسلمان کا پستہ ہے. یہاں پر بہت ایسے بھی ہمارے سامنے ایسے گوشے ہیں کہ تابناک بھی ہے, تعلیم ہے, مگر اکثریت ایسے مسلمانوں کی ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں سیاسی رہنماؤں کے ذریعے. ٹھیک ہے, یعنی اکثریت ایسے ہیں جو کہ استعمال ہو سکتے ہیں. میں اسی طرف میرا جو دھڑکا ہے, میرا جو خدشہ ہے وہ اسی طرف ہے کہ جہاں پر ایک ایسے شخص کو میڈل پہنایا جا رہا ہے اور ایسا شخص پہنا رہا ہے جس کا ماضی, حال, مستقبل سب جو ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں خون سے رنگین ہے, اور دوسرے شخص کو جس کو پہنایا جا رہا ہے اس کا بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ گجرات میں انہوں نے کیا کیا. بے شک تو مجھے لگ یہ رہا ہے کہ آئندہ جی فرمائیے. بے شک دونوں کا حال و ماضی اور مستقبل جو پہنا رہا ہے, وہی میں نے کہا نا کہ یہ صرف انہی لوگوں کے لیے جو پستہ اور معیاری, جن کا معیار گرا ہوا ہے یا جو عقل نہیں رکھتے ہیں, وہ اس سے ان کو کچھ اثر انداز ہو سکتے ہیں. ورنہ اگر عقل رکھنے والا اگر کوئی مسلم یا غیر مسلم جو بھی ہوگا وہ اس سے کچھ اثر انداز نہیں ہوگا کہ وہ اگر ان کو کوئی تمغہ دے رہے ہیں یا یہ پہنا رہے ہیں, کیونکہ دونوں کا چیزیں سامنے ہیں. وہ گجرات کا اگر آپ دیکھ لیے تو اس کی وجہ سے کہ اکثریت جو ہے مسلمانوں کی وہ مودی کے فیور میں نہیں ہے, اور جہاں آپ وہاں کا دیکھ لیے, آپ سعودیہ کا دیکھ لیے, تو آپ کے وہاں کے لوگوں سے, کیونکہ وہاں ہمیشہ رہنمائی جو ہے وہ ان لوگوں کو دی گئی ہے, اسرائیل کو, اس کو. تو عام مسلمان, ہندوستانی مسلمان بہت زیادہ ان سے بھی خوش نہیں ہیں جو وہاں ان کو یہ انعامات دے رہے ہیں. تو یعنی کہ آپ کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے آپ کے معاشرے پر کوئی فرق نہیں پڑتا, خصوصاً ان قوتوں کو جو کہ صدیوں سے مسلمانوں کے اندر لڑائی ایجاد کرتی ہوئی چلی آ رہی ہیں. یعنی میرا کہنے کا مقصد میں صاف صاف کہہ دوں ان خوارجوں کے حلقوں سے ہے کہ کیا ان کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ آپ کو مطمئن ہے اس بات پہ؟ بے شک ان پر کوئی نہیں پڑے گا. ہاں میں عرض کرتا ہوں کہ صرف ان پر پڑ سکتا ہے جو پستہ, جو معیاری طور پر پستہ ہیں اور تعلیم سے جو محروم مسلم ہیں اور جن کا تعلیمی معیار کچھ نہیں ہے, جو صرف استعمال ہو جاتے ہیں, وہ ان پر اثر انداز ہو سکتا ہے کہ ان کو صرف یہ دکھ رہا ہے کہ کیا انعامات دیے جا رہے ہیں اور کس کو انعام دیا جا رہا ہے. یہاں پر ان کو بڑا اتحاد بھی نظر آنے لگے گا اور یہ ہے. مگر جہاں تک میں یہ سوچتا ہوں کہ جہاں پر تعلیم عقل اور وہ دانش جس کے پاس ہے تو وہ اسی طرح اس کو دیکھے گا. اچھا, جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے بعض گوشوں میں مسلمانوں کی جو تعلیمی معیار ہے وہ تابناک ہے, مگر بعض جگہوں پر بہت ڈارک ہے, کیونکہ ایک اکثریت, آپ نے جیسے کہا کہ اکثریت جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم سے محروم ہے اور وہاں پر ذرا وہ معاملات ٹھیک نہیں ہے. تو
اس حوالے سے اگر ہم اس کا ایک دوسرا رخ دیکھنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ پھر میں یہی کہوں گا کہ آپ کی موجودگی میں فائدہ اٹھاؤں کہ ہماری جو ایک بہت بڑی پاپولیشن ہندوستان میں مسلمانوں کی بستی ہے، ہماری بے شمار تنظیمیں ہیں، ہمارے بہت سارے جو ہے وہ ایسے ادارے ہیں جو کہ مسلمانوں کی فلاح بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں، تو اس میں آپ کیا پلاننگ دیکھ رہے ہیں؟ آئندہ کتنے عرصے میں یہ صورتحال آپ کو تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ مسلمان دوبارہ سے ہندوستان کے اندر جو ہے وہ ایک مضبوط، ایک تعلیمی لحاظ سے ایک مضبوط قوم بننے جا رہے ہیں؟ یہ تو تبھی ممکن ہے کہ جب پھر سے ہر تنظیم میں کوئی سر سید پیدا ہو اور کوئی وہ ہو، کیونکہ میں نہیں دیکھتا ہے کہیں پر کوئی مکمل 100% وہ ہے، کیونکہ جہاں تک جو تنظیمیں بن رہی ہیں وہ ذاتی مفاد کے لیے بن رہی ہیں، اور اس میں کوئی اپنے خاص طور سے وہ نہیں ہو رہا ہے، دھیان نہیں دیا جا رہا ہے، تو اس کے لیے تو پھر سے جی ہماری لانگ ڈسٹینس کال ہے، ہمارا رابطہ فوراً ابھی بحال ہو جائے گا۔ جی دوبارہ سے عرض کیجیے، کچھ بات کٹ گئی آپ کی۔ جی آپ کی بات تھرو نہیں ہو سکی، آپ دوبارہ کہیے۔ جہاں تک اچھا یہ نہیں ہو پائی۔ جی فرمائیے۔ جہاں تک اس معیار کو بلند کرنے کی بات آپ نے جو کہی، تو اگر اس کو میں بلند کرنے کی میں سوچتا ہوں تو اس کے لیے مجھے ان تنظیموں، ظاہر ہے کہ بہت ایسی تنظیمیں ہیں جو اس میں کام کر رہی ہیں، مگر کیونکہ اکثریت مسلمانوں کی جو ہے وہ تعلیم سے محروم ہے، اور ابھی ان کو بہت اوپر لانے کے لیے اور بہت جدوجہد کی ضرورت ہے، اس کے لیے پھر سر سید ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اور میں سوچتا ہوں اس میں وقت لگے گا، اور اکثر تنظیمیں اور جو ان سب چیزوں کی بنتی بھی ہیں تو وہ اپنے ذاتی مفاد ہی کے لیے ہی بن جاتی ہیں، اور اس کا کوئی جو اصل جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہیں وہ کام نہیں ہو پاتا ہے۔ اس کی طرف سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی ٹائم دیا، اور بہت جو ہے وہ ہم نے اور جہاں تک کہ معاف کریے گا، میں مسلمانوں کی یہ جیسے مستقبل اور جہالت یہ کب سمجھیں گے یہ کہ مطلب کہ یہ اس کو دور کیا جائے، اس کے ذمہ دار خود مسلمان ہیں۔ یہ ہم تبھی سمجھ سکیں گے جب عقل سے کام لیں گے، کیونکہ اس کے خلاف کسی چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہم آپ کے مشکور ہیں، ممنون ہیں کہ آپ نے ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے ہمیں جوائن کیا اور اپنا قیمتی ٹائم ہمیں دیا۔ ناظرین، آپ سن رہے تھے جناب ریسرچ اسکالر جرنلسٹ جناب پرویز شیکو صاحب کو ہندوستان کے شہر لکھنؤ سے۔ آپ نے بہت خوبصورت جو ہے وہ تجزیہ دیا ہمیں، جو دھڑکا تھا کہ جو ابھی مودی کو ٹائٹل پہنایا گیا ہے سعودیہ کا، اور ایک ایسا شخص اس ٹائٹل کو پہنانے والا ہے جس کا ماضی، حال اور مستقبل آپ تینوں کہہ لیں، مستقبل بھی ہم پہلے سے ہی اس لیے کہہ دیتے ہیں کہ ایک شخص جو کرتا چلا آ رہا ہے وہ اس کا جو ہے وہ تمام تر جو اس کا کھاتا ہے وہ مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے، اس میں ہاتھ اگر آپ دیکھیں کہ یمن کے اوپر جب سے شاہ سلمان آئے، یمن کے اوپر جو بمباری انہوں نے کروائی ہے وہ جنگ عظیم دوئم کی مجموعی بمباری سے زیادہ ہے، اور جس طرح سے وہاں وحشیانہ قتل عام کیا گیا سویلینز کا، عام شہریوں کا، عورتوں کا، معصوم بچوں کا، اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی، صرف سپرمیسی کے لیے کہ ان کے آئل کے اوپر قبضہ کیا جائے اور ان کی تمام جو انرجیز ہیں ان کو لوٹ لیا جائے، صرف اس کے لیے مظلوم لوگوں کا خون بہایا گیا۔ ایک ایسا شخص جو کہ شام کے اندر جو ہے وہ کارروائی کرتا ہے، اور یہ تمام چیزیں ہیں، تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، ان تمام چیزوں کے اس کے اوپر انسان جو ہے وہ صحیح آپ جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمارا دھڑکا بھی اپنی جگہ پہ صحیح تھا، مگر ہم نے دیکھا کہ ہندوستان میں ان سے وہاں پہ بات کر کے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، مسلمان بیدار ہیں، مگر وہ لوگ جو کہ تعلیم سے محروم ہیں وہاں پہ معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ناظرین، تمام موضوعات کے اوپر بات چیت رہے گی، ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے۔ چلتے ایک بریک پہ۔